یہاں اللہ کی ہیبت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تم کس غلط فہمی میں ہو کہ تم بتوں کے اور دیگر اللہ کی مخلوق کے جبری شفاعت کے قائل ہو۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ فرشتے جو اللہ کی معصوم مخلوق ہے، جن کے ہاں گناہ کا تصور ہی نہیں ہے، جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور فرشتے انسانوں کی شفاعت بھی کرتے ہیں، لیکن صورتحال یہ ہوتی ہے کہ فرشتوں کو جب کوئی حکم دیا جاتا ہے بارگاہ الہی سے، تو فرشتوں پر اس قدر رعب طاری ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی ہیبت کی وجہ سے لرزنے لگتے ہیں، اور اس وقت حکم کی کیفیت کا ادراک نہیں کر پاتے کہ حکم کیا دیا گیا۔ اور جب ان پر سے وہ رعب اور ہیبت کی کیفیت دور کی جاتی ہے تو پھر وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا فرمایا گیا، اللہ نے کیا فرمایا؟ تو پھر انہیں جواب دیا جاتا ہے کہ اللہ نے برحق ارشاد فرمایا، یعنی جو بھی ارشاد ہے وہ یہ ہے اور برحق ارشاد ہے۔ تو جب فرشتوں کی یہ صورتحال ہے تو تم بتوں کے بارے میں اور دیگر مخلوقات سے یہ آس لگا کے بیٹھے ہو کہ وہاں وہ شفاعت کریں گے، ان کی شفاعت جبری طور پر قبول کی جائے گی، یا کوئی آدمی کسی نیک انسان سے وابستہ ہو جاتا ہے، پھر کوئی عمل نہیں کرتا، سنت پہ عمل نہیں کرتا، دین پہ عمل نہیں کرتا، اس غلط فہمی میں رہتا ہے کہ یہ پیر صاحب میرا بیڑا پار کروا دیں گے۔ تو جب وہاں فرشتوں کی یہ صورتحال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ بڑی پرہیبت بارگاہ ہے، بڑی جلال والی ہے۔ اللہ جل جلالہ کی کبریائی اتنی بڑی ہے کہ ہم اس کا احاطہ کرنا دور کی بات ہے، اس کے ایک حصے کو بھی، ایک ذرے کو بھی بیان نہیں کر سکتے۔ یہ عمریں ختم ہو جائیں گی، کہنے والی زبانیں ختم ہو جائیں گی، لکھنے والے قلم ختم ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی، اس کی صفات ختم نہیں ہوتی۔ تو یہاں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو کسی غلط فہمی میں نہ رہو، کسی آسرے پہ نہ رہو۔ آسرا ایک ہی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ جل جلالہ کی اطاعت کرو، اس کے لائے ہوئے دین پہ عمل کرو، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو، اور پھر اللہ سے امید رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے گا۔ بغیر کوئی عمل کیے تم یہ سمجھنے لگ جاؤ کہ ہم تو بس پار ہو جائیں گے، اس غلط فہمی میں نہ رہنا۔